السلام علیکم دوستو، آج آپ نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ کیا احمدی عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں؟ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پروگرام میں ایک ویڈیو کلپ بھی شامل کریں گے۔ تحریر فضل الرحمان صاحب۔ چند روز قبل ایک پوسٹ نظر سے گزری جس سے یہ تاثر ابھرتا تھا کہ شاید تمام احمدی عمران خان اور تحریک انصاف کی حمایت کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تاثر بالکل غلط اور حقائق کے منافی ہے۔ جماعت احمدیہ ایک مذہبی اور فلاحی جماعت ہے۔ اس کا سیاست سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے احمدی سیاسی حالات اور سماجی تبدیلیوں سے متاثر ضرور ہوتے ہیں، اور ان معاملات پر اپنی رائے اور نقطہ نظر رکھنے میں بھی حق بجانب ہیں۔ تاریخی طور پر دو ایسے مواقع آئے جب جماعت احمدیہ نے بحیثیت جماعت سیاسی عمل میں بھرپور شرکت کی۔ پہلی مرتبہ 1946 میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں جماعت نے حضرت قائد اعظم اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پوری قوت سے مسلم لیگ کے امیدواروں کو کامیاب کروانے کے لیے اپنی تنظیمی صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ نتیجتاً مسلم لیگ قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی، اور اس طرح قیام پاکستان کی راہ ہموار ہوئی۔ دوسری مرتبہ 1970 کے عام انتخابات میں جماعت احمدیہ نے ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کی اور بھرپور انتخابی مہم چلا کر پیپلز پارٹی کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا۔ ذوالفقار علی بھٹو محض چند سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت امام جماعت احمدیہ نے کہا کہ آپ پورے پاکستان میں اپنے نمائندے کھڑے کریں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، اور پھر جماعت احمدیہ کے لاکھوں رضاکاروں نے دن رات محنت کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروایا۔ اس حقیقت کا اعتراف ملک کے سیاسی اور مقتدر حلقوں کو بھی ہے۔ بدقسمتی سے 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے احسان فراموشی کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے مخالف مولویوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور جماعت کو سیاسی مقاصد کی خاطر قومی اسمبلی سے غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کروا دیا۔ 1977 کے عام انتخابات میں ایک مرتبہ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے جماعت سے مدد کی اپیل کی اور حضرت امام جماعت احمدیہ کو ملاقات کے لیے طلب کیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ بھٹو نے جماعت کے خلاف کیے گئے فیصلے پر معذرت کی اور کہا کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، وگرنہ میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ بات مجھے لکھ کر دے دیں۔ بھٹو نے کہا میں ایک سیاسی آدمی ہوں، لکھ کر دینے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ بعد ازاں حضور کی خدمت میں چائے پیش کی گئی، مگر حضور نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ چونکہ آپ سربراہ مملکت ہیں اس لیے آپ کے بلانے پر میں آ گیا، مگر آپ کی وجہ سے جماعت کو جو شدید تکلیف پہنچی ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں پانی کا ایک گھونٹ بھی یہاں سے پیوں۔ جماعت احمدیہ نے محض نیک نیتی سے بھٹو کو سپورٹ کیا تھا تاکہ پاکستان ایک روشن خیال فلاحی مملکت بن سکے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اور ملائیت اپنے پنجے گاڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کا نتیجہ قوم کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب نے جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو اپنا ایک نمائندہ جماعت کے پاس بھجوایا، جس نے اس وقت کے ناظر اعلیٰ موجودہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ سے ملاقات کی اور مدد کی درخواست کی۔ یہاں پہ ہم وہ پہلے ویڈیو کلپ سنتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام نادیہ رمضان چودھری ہے اینڈ پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان سیکریٹریٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے پاکستان کے لیے، آبویسلی میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں، انصاف اور ایکوالٹی اور فریڈم، یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریق کے ساتھ۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ پرسنلی کس کو ووٹ دیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے؟ بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ بتاؤں آپ تحریک انصاف کی ہیں۔ چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے باری مقرر کی ہے، ایک دفعہ وہ آئے گا ایک دفعہ وہ آئے گا، آپ کے اخبار میں چھپا تھا۔ یہ تو حال ہے سیاست کا، آپ کے لیڈر کے بقول۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم ہر اس کو دیں گے جو ملک سے کا خیر خواہ اور انصاف پسند ہے۔ اب یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے، ٹھیک؟ ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس میں آپ نے ڈسکریمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ نان مسلم ہیں،
اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو اکٹھے آ جاتے ہیں. احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیتے. ٹھیک. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہاں الفاظ ہیں آپ کے لاء کا 74 کے لاء کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم ناٹ مسلمس. نان مسلم ناٹ مسلمس. لیکن آپ جو مینیفیسٹو ہے پاکستان وہ تحریک میں نے انصاف جب کی، آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں آپ نئے الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے. اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے. میں نے کہا نہیں آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے، رائٹ. دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی میں آئیں، آپ کی آواز ہم سنیں گے، دیکھیں گے کچھ ہے بھی تب تو ہم ووٹ دیں گے. ہم نے تو اب تو تجربہ کرنا ہے پولیٹیشین کو. پہلے ہمیں کیا پتہ، بھٹو صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے ہمیں غیر مسلم بنا دیا ہیں. لیکن جو مینیفیسٹو ہے اس میں تو وہ کلیئرلی مینیفیسٹو تو ان کا فریڈم بھی آف یہی ہے. ریلیجن ہے. کس پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے؟ کسی پارٹی کا ہے؟ لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں. پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا ووٹ آپ کو دے دیں گے. تھینک یو. آپ نے کہا کہ چونکہ ہم ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیتے اس لیے آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. آپ انصاف کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، سو پہلے آپ حکومت میں آئیں، انصاف کر کے دکھائیں، پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کی کیا مدد کی جا سکتی ہے. اب عمران خان برسر اقتدار ہیں اور انصاف کرنے کا جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کا حشر سب کے سامنے ہے. ہماری مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، مقدمات اور قید و بند کا سلسلہ جاری ہے، متعدد بے گناہ احمدی شہید ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. ان حالات میں جہاں تک میں نے غور کیا ہے، جماعت احمدیہ کے افراد مختلف قسم کی آراء رکھتے ہیں. ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے جو عمران خان کی حمایت کرتے ہیں. اس کی وجہ کرکٹ سے لگاؤ بھی ہو سکتا ہے یا عمران خان کی شخصیت سے متاثر ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بہت سے احمدی مسلم لیگ نون کے دور اقتدار میں احمدیوں پر ظلم و ستم، خاص طور پر لاہور کی 2 مساجد میں دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے نون لیگ کی مخالفت میں بھی عمران خان کی حمایت کرتے ہیں. یہ حب علی سے زیادہ بغض معاویہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بڑی تعداد اس وجہ سے حمایت کرتی ہے کہ اس کے نزدیک عمران خان ایک ایماندار شخص ہے جو ملک کو مافیا سے نجات دلانے اور کرپشن سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس وجہ سے وہ ملک کے بہتر مستقبل کے لیے عمران خان کی حمایت کرتے ہیں. اب دوسرا رخ بھی ملاحظہ کریں. میں بے شمار احمدی دوستوں کو جانتا ہوں جو عمران خان کے شدید مخالف ہیں. ان میں سے بعض تو نون لیگ کے شدید حامی بھی ہیں. آئے روز میں عمران خان کے خلاف ان کے کمنٹ پڑھتا رہتا ہوں. بلکہ جس پوسٹ کے جواب میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، اس تحریر کی مصنفہ بذات خود عمران خان کی شدید مخالف اور نون لیگ کی حمایتی ہیں. احمدیوں کا ایک طبقہ تو عمران خان کو جماعت پر جاری ظلم و ستم کا براہ راست ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور بد انجام اور خدا تعالیٰ کی سخت پکڑ اور عذاب سے بھی متنبہ کرتا رہتا ہے. اس سارے مقدمے کا خلاصہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ بحیثیت جماعت کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی. یہ ہر احمدی کا انفرادی فعل ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اپنی وابستگی رکھے اور اس کا اظہار کرے. اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں تک صحیح بات پہنچ سکے. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان
सफ़े की तकरीबन किताब अपने बयान को किताब की सूरत में छापा, वहां आए और असेंबली हॉल में अपना 200 सफ़े का बयान मुकम्मल तौर पर पढ़कर सुनाया, जिसमें उनका पूरा मौक़िफ़ मौजूद था। हमने बड़े गौर से सुना, इत्मीनान से, सब्र से। उसके बाद ये दुरुस्त है कि हमें भी तशवीश लाहिक हुई कि उसकी तकरीर के बाद मेंबरों पर कुछ असर था। और मैंने पहले भी आपको सुनाया था कि जब वो आए थे तो दाढ़ी सफेद लंबी, जाकर देख लो, सफेद सफेद कबरी, पगड़ और कमीज सलवार। इस सूरत में जब वो असेंबली के अंदर पहली मर्तबा दाखिल हुए और मेंबरों ने देखा, और मेंबरों की अक्सरियत इससे पहले नहीं देखा था, और मैं भी उन्हीं में शामिल था, तो हमें घूर घूर कर कहने लगे कि देखो ये दाढ़ी सफेद और तुम कहते हो काफिर है। हद हो गई, हद हो गई। ये पगड़ी और तुम कहा ये शक्ल काफिर की है। मौलवी साहिबान तुम भी अजीब बातें करते हो, ये काफिर की शक्ल हो सकती है। ये ज़हन था। अगर आप भाई ईमान का ताल्लुक, इस्लाम का ताल्लुक शिकल दाढ़ी से नहीं है, अकीदे से। गरज ये जब वो अपने बयान में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें गिरामी जिक्र करते थे तो दरूद भी साथ पढ़ते थे। जब वो दरूद पढ़ता था तो इस तरह मेंबर में कहते देखो हुजूर पर दरूद भेज रहा है, तुम कहते काफिर। कभी कभी वो कुरान करीम की आयतें भी उस बयान में पढ़ता था तो मेंबर कहते कि देखो कुरान की आयतें पढ़ रहा है, तुम कहते हो कि काफिर। तो ज़हन इस तरह बना। तशवीह इसलिए थी कि ये एक आखिरी वक्त है, मौका है। अगर इस वक्त असेंबली ने जब मसला पेश है सामने, इन्हें गैर मुस्लिम करार ना दिया और मुसलमान करार दे दिया खुदा ना खास्ता, तो फिर ये मसला उलझ गया। उमर हाँ, अच्छा, नवाए वक्त इन्होंने मुझे हवाला दिया, उससे मैं कहना चाहता था मगर मेरे पास हवाला नहीं था। अच्छा वो आपने दे दिया, मेरे जहन में ये था। जब जमात अहमदिया के खिलाफ ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली जिसमें तमाम फ़िरक़ों के नुमाइंदे मौजूद हैं, उन्होंने मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर यह फ़ैसला किया है कि ये सारे मुसलमान और सिर्फ जमात अहमदिया दायरा इस्लाम से खारिज है। इस फैसले का ऐलान नवाए वक्त लाहौर 16 अक्टूबर 1974 को इन अल्फाज में किया गया। कादियानी मसले का हल और चंद दिलचस्प हक़ाइक़। इस्लामी तारीख में इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसले पर कभी इजमा नहीं हुआ। इस फैसले की एक ख़ास अहमियत यह है कि इस पर इजमाए उम्मत बिल्कुल सही तौर पर हुआ। इस्लाम की सारी तारीख़ में इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसले पर कभी इज्तिमाई उम्मत नहीं हुआ। इजमाए उम्मत में मुल्क के सब बड़े से बड़े उलमाए दीन और हामिलान शरअ मतीन के अलावा तमाम सियासी लीडर और हर ग्रुप के सियासी रहनुमा कमा को मुत्तफ़िक़ हुए और सूफियाए कराम और आरिफीन बिल्लाह बरगज़ीदगान ने तसव्वुफ़ व तरीक़त को भी पूरा पूरा इत्तफ़ाक़ हुआ। कादियानी फ़िरके को छोड़कर जो भी 72 फ़िरके मुसलमान यह तान टूट गया, कैट इज आउट ऑफ द बैग। इसके लिए हंसी आती है देख के, इतनी बड़ी बड़ी बुनियादें ऐसे दावे बनाए तमाम उलमाए शरअ मतीन और सूफियाए बुजुर्ग कराम कादियानी फ़िरके को छोड़कर जो भी 72 फ़िरके मुसलमानों के बताए जाते हैं, सब के सब इस मसला के हल पर मुत्तफ़िक़ और खुश हैं।
اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے، فتویٰ اپنا لگائیں گے، یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا؟ اب بتاؤ، انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا۔ اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطالبہ کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے، تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو، تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو۔ یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی۔ جس وقت اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا، اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگے، آ کر اپنی صفائی پیش کر، تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو مرزا ناصر نے اپنی بغل سے نیچے سے کتاب نکالی۔ اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز، مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی۔ کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ۔ تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس، اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو حضرت صاحب اگر مرزا قادیانی نبی آ گیا تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا، تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے، اب ساروں نے سر نیچے دیے، اب ساروں نے سر نیچے دیے۔ مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ دنیا نے دیکھا، اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا، سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا، سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا۔ پانی پلا پلا کے مارا، اور جب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سارے علماء اسلام نے اجماع کیا، مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا، 80 گھنٹے ہو گئے، یہ کمبخت جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ ہم سے شیر نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں۔ جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے۔ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ بہت توجہ، ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کر نہیں بنتا۔ تیرا نبی تو یہاں آ کر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو تیرا نبی جھوٹا ہے، ہمارا محمد رسول اللہ سچا ہے، وہ وہاں سے بن کر آیا۔ اس نے سیرت کی کتابیں شام سے لے کر امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر شبلی نعمانی تک ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولویوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے؟ تمہیں نے تو سب نے مکھی پر مکھی بٹھائی، فلاں دن پیدا ہوئے نبی نہیں تھے، فلاں کی گود میں آئے نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، بکریاں چرائی نبی نہیں تھے، بدلہ کمال تجارت۔ تم مسلسل لکھتے آ رہے ہو، بچپن گزارا نبی نہیں تھے، لڑکپن گزارا نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، غار حرا میں عبادتیں کی نبی نہیں تھے، پہلی وحی آئی نبی نہیں تھے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے لکھنے کا۔ پہلی وحی آئی، فرشتہ آیا، کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اس وقت بھی نہیں سمجھے، بے ساختہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر 40 برس کے بعد
سے دلیل کو رد کیا. میں چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون. یہاں سے دلیل کو رد کیا. فوراً علماء کہتے ہیں ہم نے تو یہ بھی دلیل دی کہ نبی نور ہوتا ہے, نبی معصوم ہوتا ہے, نبی نور ہوتا ہے, نبی معصوم ہوتا ہے. علماء دیوبند کی ساری کتابیں مرزا ناصر احمد نے ان کے منہ پر دے ماری کہ نبی اگر نور ہوتا ہے تو یہ آج تک لکھتے آ رہے ہو اس آیت کی تفسیر میں, کیا نا بشر ہوں مثلکم یوحی الیہ, میں تمہاری طرح بشر ہوں. اے مسلمان مولویو, اگر تمہارا نبی تم جیسا ہو سکتا ہے تو میرا غلام احمد تو تم سے بہت اچھا ہے. قادیانیوں نے اپیل کی تھی, قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں. یہ جتنے میں بتا رہا ہوں فیصلے سب سرکاری طور پہ چھپے ہوئے ہیں, پی ایل ڈی میں, پی ایل جے میں, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, وفاقی شرعی عدالت کے تاریخی فیصلوں کے سرکاری ریکارڈ میں چھپے ہوئے ہیں, کتابوں میں بھی ہیں. 1984 میں وفاقی شرعی عدالت میں قادیانیوں نے اپیل دائر کی کہ ہمیں ہماری عبادت گاہوں کا نام مسجد رکھنے سے روکا جا رہا ہے, ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے, اذان سے روکا جا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. جو شاعر اسلام تھے ان کے استعمال کی اجازت دی جائے, مسلم اقلیت ہمیں مذہبی آزادی دی جائے, اس میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ مذہبی آزادی دی جائے, یہ ہمارا مذہب ہے, ہمارے شاعر ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے, اس میں مداخلت نہ کی جائے. یہ آئین ہے پاکستان کا. یہ کیس تھا, اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے, چوٹی کے. جب یہ پیش ہوئے, پوری سماعت ہو چکی, تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ سارے شکست کھا گئے. اب یہ اندر کی سٹوری ہے, میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں. اور قادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے اور اپنی تصحیح کروا لی. اس میں وہ تحفظ ناموس رسالت والے بھی تھے, تحفظ ختم نبوت والے بھی تھے, علماء دیوبند بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے, اہل سنت بھی, سارے تھے. عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.